اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، مضامین کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور جن مضامین کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو آگاہی کرائی گئی ہے، سارے بڑے اہم۔ حقیقت عزیز طلبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی ذمہ داری دے کر بھیجا ہے اور اس کو بہت پابند کیا ہے۔ اب قرآن مجید آپ دیکھ لیں کتنی ضخیم کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرنا چاہا تو پہاڑ لرز گئے اور اس بوجھ کو سنبھالنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ کتنا بھاری یہ کام ہے، لیکن انسان نے اس کو قبول کیا کہ میں اس کو سنبھالتا ہوں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈیولپ کروں گا۔ لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے سنجیدہ طریقے سے دین کی تعلیمات کو اور قرآن کے حکموں کو سمجھا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے جو بھی انسان کو دیا ہے اس کے بارے میں پوچھنا بھی ضرور ہے۔ بعض لوگ خام خیالی میں رہتے ہیں اور معاملات کو سنجیدہ طریقے سے دیکھتے ہی نہیں ہیں اور ایسے ہی اللہ تلے کاموں میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی عاقبت برباد ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں ہر لمحہ سوچتے رہنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے اوپر اسائنمنٹ کیا ہے اور ہم کتنی اسائنمنٹ دے رہے ہیں، کتنا حق کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، سوسائٹی میں رہتے ہوئے بڑے بڑے عجیب معاملات رہتے ہیں، جس میں ایک بڑا معاملہ منافقت کے حوالے سے بھی ہے۔ منافقت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ منافقت کیا ہے کہ آپ کسی کے سامنے کچھ بات کرتے ہوں، اس کے ساتھ کچھ عہد و پیمان کرتے ہوں، اس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہوں، لیکن آپ کے اندر سقم ہو، آپ کے اندر خرابی ہو اور آپ اس کو اندر سے صحیح طریقے سے نہ لیں۔ یعنی کہ جو بندہ معاملات میں، عہد و پیمان میں، ڈیلنگ میں دو رخی اختیار کرتا ہے، اس کو ہم منافق کہتے ہیں۔ اور یہ منافقت ہماری سوسائٹی میں زیادہ تر اور دنیا بھر میں عمومی طور پر بہت زیادہ ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر مایوسی چھائی ہوئی ہے اور جو اعتماد کی فضا ہونی چاہیے وہ بنتی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس قدر منافقت ہونے کی وجہ سے بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ بندہ میرے ساتھ ڈیل تو کر رہا ہے، لیکن خطرہ ہے یہ اپنی ڈیلنگ سے نہ پھر جائے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے جب کوئی معاملہ نپٹانا ہوتا ہے، کوئی بینیفٹس لینے ہوتے ہیں، کوئی چیزوں کے بارے میں ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں، اس وقت کو اور چہرہ ہوتا ہے۔ جب اس کو امپلیمنٹ کرنے کی باری آتی ہے اس وقت پھر اور چہرہ بن جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
سب سے برا شخص، سب سے غلط بندہ وہ ہوگا جو دو چہروں والا ہوگا، کیونکہ اللہ کو بھی یہ پسند نہیں ہے کہ دو چہروں کے ساتھ بندے کو اٹھایا جائے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اہل کفار کو بڑی سخت سزا ہوگی، خصوصی طور پر جو بڑے بڑے کافر گزرے ہیں جیسے نمرود، فرعون، شداد، قارون وغیرہ، اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ ان کو جہنم میں خاص درجوں میں گزارا جائے گا، ایسی جگہ جہاں پر بہت زیادہ وحشت ہوگی اور ان کو سنگلوں سے باندھا جائے گا۔ لیکن عزیز طلبہ، آپ حیران ہوں گے بات سن کے کہ جو منافق ہوگا ان کو ان بڑے بڑے کافروں کی کیٹیگری سے بھی آگے بڑھا دیا جائے گا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے منہ سے کچھ اور عمل سے کچھ اور ظاہر کیا۔ اللہ کے ہاں یہ مطلوب لوگ ہوں گے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کرنا اور اندر سے ان کا پیٹ کاٹنا۔ اسی طرح محترم حضرات، عزیز طلبہ، دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ ڈیلنگ کے وقت بھی یہی حلوہ استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو خام خواہ ورگلا کے بڑے ہی اچھے طریقے سے خوشامد کر کے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اصل میں ان کا رنگ اور ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں تک اسیسمنٹ ہوئی ہے، جہاں تک اس کو دیکھا گیا ہے، سب سے جو گندی چیز ہے دنیا میں وہ منافقت ہے، کیونکہ بندہ آپ پر اعتماد کر رہا ہوتا ہے، آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اسلام میں اس کو بڑا برا کہا گیا ہے، سمجھا گیا ہے، اور اس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے کہ بندے کو منافقت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ نشانیاں بتائی ہیں کہ منافق کون ہو سکتا ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم میں تو نہیں ہے یہ۔ جب ہم یہ بات دیکھیں گے تو نظر آتا ہے کہ ہماری بہت بڑی آبادی اس لت میں مبتلا ہے کہ وہ جھوٹ بولتی ہے۔ اور اسی طرح اگلی جو بیماری ہے وہ بھی ہمارے اندر بڑی نظر آتی ہے۔ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ یہ دیکھ لیں ہم میں کتنا زیادہ ہے۔ پرامز ہو جاتا ہے کہ میں آپ کو پیسے فلاں دن لٹا دوں گا، وہ 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، کئی سال تک وہ اس کو رلاتا رہتا ہے، اس کے پیسے واپس نہیں کرتا۔ اور اسی طرح جو ہے جو بھی وہ وعدے کرتے ہیں اس سے مکر جاتے ہیں۔ وہ بعد میں کہتے ہیں ہم نے تو مذاق کیا تھا، میں نے تو ویسے ہی بات کی، جس کی وجہ سے پھر آپ دیکھیں اس کے اندر منافقت کی نشانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح عزیز طلبہ، جب کسی بندے کو امانت دی جاتی ہے تو اس میں وہ ڈنڈی مارتا ہے اور امانت میں خیانت کر لیتا ہے۔ امانت عزیز طلبہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ امانت یہی ہے کہ جو ہم پر ذمہ داری ہے ہم اس کو کما حقوق ادا نہیں کرتے، وہ امانت میں خیانت۔ ایک ملازم ہے، اگر وہ صحیح پرفارمنس نہیں دیتا، صحیح ڈیوٹیز نہیں دیتا، وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کر لیتا ہے اور ان کا مال اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور پھر اس کو جب وقت ملتا ہے وہ مال کو بیچ ڈالتا ہے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ اس لیے یہ جو 3 نشانیاں ہیں اس سے بچنا بڑا ضروری ہے تاکہ ہم منافقت کی زد میں نہ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق کا جنازہ پڑھایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کر دیا کہ آئندہ کسی منافق کا جنازہ نہیں آپ نے پڑھانا۔
یہاں تک ہے کہ منافق جنازہ پڑھانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ اے نبی ان منکروں اور دغا بازوں سے سختی کرو، یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ قابل رحم نہیں ہیں، ان کی وجہ سے سوسائٹی میں ڈسٹریکشن آتی ہے، فریکشن آتی ہے، اور سوسائٹی جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے، اور آپس میں ان کا ایک کلیش کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کے بارے میں کانشیس رہنا چاہیے۔ منافقت کی ایک اور قسم ہے کہ بندہ کلمہ پڑھ لے، بندہ اقرار کر لے، لیکن اس کے بعد وہ دشمنوں سے ملا رہے، دشمنوں کے ساتھ بھی تعلق بنا کے رکھے، اور مسلمانوں کے جو عزائم ہیں، جو مسلمانوں کے معاملات ہیں، ان کے بارے میں ان کو آگاہ کرتا رہے۔ یہ منافقت کی ایک بڑی قسم ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ اپنے راستے سے ہٹا ہوا ہے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں بہت سخت رویہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ اس کو غداری سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جو ایک قوم کے معاملات اپنی دشمن قوم کو پہنچاتا ہے وہ غداری بھی کہلاتی ہے۔ اس سے بھی بچنا بڑا ضروری ہے۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جب ہم وعدہ کر لیتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھا ہے، اللہ کی تعلیمات کا اقرار کر لیتے ہیں، اللہ کے بارے میں ہمارا ویژن کلیئر ہو جاتا ہے، اس کے باوجود ہم اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے، جس طرح آج کا مسلمان ہے۔ آپ نے دیکھا ہی ہے نا، اذان ہو رہی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، سر پہ کوئی فرض ٹھہرا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، مسلمان حیثیت سے ہمیں کیا کرنا چاہیے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور سوسائٹی میں صرف اکثریت بائی نیم مسلمانوں کی ہے، بائی ایکٹ مسلمان نظر نہیں آتے، کو عملی مسلمان بھی نظر آئیں کہ یار ان کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی یہ مسلمان ہیں۔ تو اس لیے یہ منافقت کتنی بھاری ہوگی کہ ہم نے سارا کچھ پڑھا لکھا ہے، سمجھتے بھی ہیں، اور یہ بھی سمجھتے ہیں قبر میں لٹائے جائیں گے، حساب ہوگا، آخرت کا دن ہے، جزا سزا ہے، جہنم ہے، دوزخ ہے، جنت ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں کانشیس نہیں ہوتے۔ یہ منافقت کی اعلیٰ قسم ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، اور اپنے آپ کو نا اللہ سے لا تعلقی میں رکھتے ہیں۔ تو ساری چیزوں سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ منافقت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔